اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس پوری کائنات کا چلانے والا، اس پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا، اس پوری کائنات کو منصع شہود پر لانے والا، اس کائنات کو چلانے والا بنانے والا اللہ ہے۔ حاضرین کرام عزیز دوستو، اس پروردگار کو فراموش کر کے بندہ زندہ رہے تو بندہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ انسان اگر اللہ کو بھول جائے تو پھر انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ آدمی اگر اپنے پروردگار کو بھول جائے تو پھر آدمی آدمی نہیں رہتا، جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ حاضرین کرام عزیز دوستو، پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت ختم ہو رہی ہے، مسلمانوں کا وقار مجروح ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بادل ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، ذرا دیکھیں نگاہیں اٹھا کر کیا ہو رہا ہے۔ برما میں مسلمانوں کی لاشوں کو جانوروں کی لاشوں سے بدتر مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ملک شام میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ آپ عراق جائیں، روزانہ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آپ فلسطین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، میرے دوستو، عالم یہ ہے کہ نوجوانوں کی لاشیں کا ایک انبار جمع ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، تھوڑی سی میری باتیں سیریس آپ کو لگیں گی، مگر آپ کو توجہ دینا ہے، آپ کو غور کرنا ہے۔ آپ کو صرف نعرے لگانے کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا۔ آپ کو اپنے وجود کو پہچاننا ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، آپ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، عزتیں کہاں ملتی ہیں، وقار کہاں ملتا ہے، پوزیشن کہاں ملتا ہے، ان ساری چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے۔ میرے دوستو، اس پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ مگر میرے دوستو، صرف جاننے سے بات نہیں بنے گی، جاننے کے بعد ماننا بھی ہوگا۔ نہ صرف ماننے سے بات بنے گی، ماننے کے بعد اس کے آگے جھک جانا ہوگا۔ حاضرین کرام، وہ ساری طاقتیں رکھنے والا اللہ ہے، وہ ساری قوتیں رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اگر ہواؤں کو وہ روک دے تو تم زندہ رہ سکتے ہو، سانس لے سکتے ہو؟ تمہاری سانسوں کے آنے جانے کا نظام کس نے برپا کر رکھا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت دعوت فکر دے رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اپنی حقیقتوں پر غور کرو، تم کیا تھے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک مٹی کے جوہر سے بنائے گئے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پانی کے ایک نجس قطرے کو ماں کے پیٹ میں ہم نے ٹھہرایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو ہم نے انسان بنایا۔ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، چبائے ہوئے گوشت کی مانند بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما۔ اس چبے ہوئے گوشت کے اندر ہم نے پھر ہڈیاں لگائیں۔ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر اس گوشت، اس ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے انسان کو نئی زندگی دی، اس کے اندر روح پھونکی۔ اے لوگوں، اپنے وجود پر ذرا غور تو کرو، تم کیا تھے؟ ہم نے تمہیں کیا بنا دیا؟ تم ایک پانی کے نجس قطرے تھے، ہم نے تمہیں انسان کامل بنا دیا۔ کبھی اپنی تخلیق پر غور کرو۔ آپ بولیں گے ان ساری چیزوں کا نماز سے تعلق کیا ہے؟ میرے دوستو، اپنی حقیقت کو جب بندہ جانتا ہے تو اس پروردگار کے آگے سرنگوں ہو جایا کرتا ہے جس نے انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس کو بھول جانا یہ نہ سنیت ہے نہ یہ اسلام ہے، اس کے آگے جھک جانا یہی سنیت بھی ہے، یہی اسلام بھی ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو فراموش کر کے جینا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ آج ہم پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں آ کر مار جاتا ہے، وہ ختم کرنے کی تلاش میں ہے، وہ ہمیں مٹا دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، اس پروردگار کے آگے جھکنے والے بنے جس کے آگے سات سمندر، جس کے آگے سرنگوں ہیں، پانی کے قطرات جس کے آگے سرنگوں ہیں۔ حضرت کرام اور عزیز دوستو، ہواؤں کو جو چلا رہا ہے، بادلوں کو جو برسا رہا ہے، زمین کے ایک دانے کو پودا بنا کر زمین کا سینہ چیر کے زمین کے اوپر نمودار کر رہا ہے۔ حضرت کرام اور عزیز دوستو، چاند کو بڑھا رہا ہے، 14ویں کا چاند بنا رہا ہے، سورج کو نکال رہا ہے، غروب فرما رہا ہے۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، یہ پوری کائنات اللہ کے آگے سرنگوں ہے۔ آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ عزت چاہتے ہیں، آپ وقار چاہتے ہیں، آپ تمکنت چاہتے ہیں، آپ بلندی چاہتے ہیں، آپ دنیا میں پوزیشن چاہتے ہیں، آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ پر فضل فرمائے۔ میرے دوستو، اس کا واحد راستہ یہی ہے
کہ اس پروردگار کے آگے بندہ جھک جائے جس کے آگے سارے اولیاء جھکا کرتے ہیں، اس پروردگار کے آگے بندہ سرنگوں ہو جائے جس کے آگے سارے صوفیہ جھکا کرتے ہیں، اس پروردگار کو بندہ اپنا معبود مان لے، نہ صرف مانے بلکہ اس کا اقرار کرے، بار بار اس کا اظہار کرے، کیا کر کے؟ نماز ادا کر کے۔ آپ دیکھیں گے اولیاء، صوفیاء، صلحاء اور ان سے بڑھ کر رسل، انبیاء اور ان سے بڑھ کر ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جیسی عظیم المرتبت ذات بھی ایک پروردگار کے آگے چھپ کر عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ میرے دوستو، نمازوں کی طرف توجہ دیجیے۔